علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام سلسلہ نقشبند ہندوستان میں سیدنا خواجہ عبدالباقی رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش ملک افغانستان کے شہر کابل میں ہوئی اور 971 ہجری میں 1564 عیسوی 971 ہجری میں آپ کابل کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے علماء اور مشائخ سے تعلیم حاصل فرمائی۔ جب ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی اور 8 سال میں آپ نے حفظ قرآن مکمل فرما لیا۔ آپ کا تعلق ترک قبیلے سے تھا، اصلاً آپ ترک تھے۔ بعض مورخین نے آپ کو صفیح النسب سادات لکھا ہے اور بعض نے فاروقی النسل لکھا ہے، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ترکی النسل تھے اور آپ کے جو نانا تھے، آپ کے نانا کا تعلق بہت بڑے گھرانے سے تھا۔ آپ کے نانا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے جو شیخ تھے، خواجہ عبید اللہ احرار کے جو شیخ تھے ان کے سلسلے میں تھے نسبی اعتبار سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق سادات سے تھا۔ یہ خواجہ باقی باللہ کا نسبی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام خلجی تھے۔ قاضی عبدالسلام اور آپ کی نسب میں اوپر اکثر قاضی ہوئے ہیں، تو بعض لوگوں نے آپ کو فاروقی بتایا ہے اور بعض نے سادات لکھا ہے اور بعض نے ترکی النسل لکھا ہے۔ مقام ولایت میں اور دنیا ولایت میں آپ بہت اونچے سمجھے جاتے ہیں، اور کم وقت میں آپ کی کل عمر شریف 39 سال ہوئی ہے۔ 39 سال، 40 بھی نہیں پورے ہوئے، 39 سال۔ 1603 ہجری میں نومبر کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 15 جولائی کو آپ 15 جولائی اور 1564 میں تو آپ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد نومبر 1603 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پیدائش ہوئی۔ ان کا سن پیدائش بھی 971 ہجری ہے اور آپ کا سن پیدائش بھی 971 ہجری ہے، یعنی پیدائش کے سال میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اتصال روحی ہے، روحی اتصال ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد ایک مجذوب آئے آپ کی بارگاہ میں، اور کتابوں کے مطالعے میں آپ غرق تھے۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا اس فقیر نے کہ اس کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا کتابوں کی ورق گردانے میں خدا مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ فقہ کی کتابوں کا نام لیا اور کہا ہدایہ اور فلاں فلاں کتابوں میں تمہیں اللہ ملے گا۔ اللہ ملنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اپنے دل کی دنیا میں اللہ کو تلاش کرو۔ ان کتابوں میں خدا نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس جملے نے ان پر ایسا اثر کیا، اور اکثر ہوتا ہے کہ جب شروع میں کسی بزرگ پر کسی مجذوب کی نظر پڑ جاتی ہے اس کے بعد ہی ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہی واقعہ پیش آیا حضرت خواجہ پاک کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، ایک بزرگ پہنچے ابراہیم قندوزی مجذوب، انہوں نے نظر ڈالی اور کچھ کھلا دیا، فوراً دیوانہ ہو گئے اور جذب کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات بزرگوں کے حالات ملتے ہیں، کسی بزرگ کی نظر پڑتی ہے اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہی واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہے۔ پہلے آپ تصوف کی طرف مائل نہیں تھے، ظاہری علم کی طرف تھے، علم ظاہر کی طرف آپ کی توجہ تھی، تصوف کی طرف توجہ ہوئی
وہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے توجہ ڈال دی اور یہ جملہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد آپ کی کیفیت بدل گئی اور آپ چلے گئے سمرقند. سمرقند کے علاقے میں آپ نے بزرگوں کی بارگاہ میں جو زمانے کے مشائخ تھے اکتساب روحانی فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ آپ شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں دہلی بھی تشریف لائے، پھر یہاں سے اشارہ غیبی ہوا اور آپ لاسٹ میں پہنچ گئے پھر خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی برگاہ میں، جو افغانستان ہی کے کسی علاقے میں تھے، سمرقند میں تھے. تو خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو مکمل روحانی آسودگی حاصل ہوئی. ایسے بہت سارے مشائخ کی بارگاہ میں پہنچے لیکن مکمل سیرابی نہیں ہوئی اور آپ تکمیل کو نہیں پہنچے. ان کی بارگاہ میں آپ تکمیل کو پہنچے. ایسا آدمی کئی بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، مرید بھی ہو جاتا ہے، طالب بھی ہو جاتا ہے، لیکن روحانی سیر وہاں نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ اس کا حصہ کہیں اور مقدر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو آپ کے سلوک کی اصل تکمیل ہوئی خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور آپ سلسلہ نقشبندیہ سے تھے. تو انہی کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندیہ کی دولت یہاں تک پہنچی آپ کو. سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں آپ حضرات جان لیں کہ یہ تصوف کے مشہور چار سلاسل میں سے ایک ہے. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور یہ سلسلہ نقشبندیہ. تین سلاسل قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ یہ مختلف مشائخ اعظام سے ہوتے ہوئے مولائے کائنات تک پہنچتے ہیں اور مولائے کائنات سے ہوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. ان میں سے صرف سلسلہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے جو مولائے کائنات سے ہوتے ہوئے سرکار تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کے سر حلقہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم سے یعنی اہل بیت سے ہیں. میں ان کے مزار پاک پہ حاضر ہو چکا ہوں. عراق مقدس میں مدین میں ان کا مزار شریف ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ پہنچتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو اس سلسلے کی خصوصیت پوشیدگی ہے، استطار ہے. اس کے اندر بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بہت زیادہ اظہار نہیں ہے، بہت باطنی معاملہ اس کا چلتا ہے. اندر ہی اندر دے دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا سالک کو کہ کیا دیا گیا. اور بہت زور سے ذکر و فکر نہیں ہے، بلکہ اس میں مشائخ توجہ ڈالتے ہیں قلب پر، قلوب پہ توجہ ڈال کر ان کو باطنی سر کراتے ہیں. اور جو لطائف ہوتے ہیں قلب کے، جیسے روح، قلب، سر، خفی، اخفا، ان تمام لطائف پر توجہ ڈال کر اس کو روشن کر دیتے ہیں یہاں تک کہ مشاہدے کی منزل میں آدمی پہنچ جاتا ہے، نفس فنا ہو جاتا ہے اور اس کو مقام مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایسے جیسے ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. باطنی نگاہوں سے وہ تمام چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. پھر حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس سلسلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت جلد نصیب ہوتا ہے. کم وقت میں، یعنی اس کے اندر مجاہدہ کم ہے، کم وقت میں زیادہ سیر کرا دی جاتی ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ قلب پر ڈیپینڈ ہے. اس میں بہت زیادہ زور سے ذکر جہری نہیں ہے، خوب ضربے لگانا ہے، بلکہ اس میں مکمل معاملہ باطن پر ہے، باطنی نظام کو درست کرنا ہے. کیونکہ صوفیہ نقشبند فرماتے ہیں نظر بر قدم، نظر تمہاری قدم پر ہو، اس سے آگے تجاوز نہ کرے. ہوش در دم، سانس لینے میں بھی باہوش رہو، غفلت میں تمہاری سانس نہ نکلے. یعنی وہ سانس بھی ذکر اللہ سے اٹیچ کر دیتے ہیں. سانس بھی اس انداز میں لینا وہ شروع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، وہ ہر سانس ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہوش در دم. اور تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں خلوت در انجمن، انجمن میں بھی رہو تو خلوت میں رہو. یعنی جیسے آپ اس وقت انجمن میں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، محفل میں ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے خلوت در انجمن.
انجمن میں رہتے ہوئے بھی آپ خلوت میں رہیں، اللہ کے ساتھ رہیں، آپ کا دل معلق ہو ادھر، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اور ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں سفر در وطن، وطن میں رہتے ہوئے سفر کرو۔ اور وطن میں رہتے ہوئے سفر کیسے ہوگا؟ تو وہی سفر سے مراد سفر روحانی ہے، سفر معنوی ہے، جسمانی سفر نہیں۔ مثلا آپ مراقبہ میں جائیں اور سیر عالم ناسوت کریں، سیر عالم ملکوت کریں، سیر عالم جبروت کریں، سیر عالم لاہوت کریں، یہ تمام مقامات ہے۔ آسمانوں کی سیر کریں، عرش کی سیر کریں اور دیگر عجائب ملکوت کو دیکھیں، یہ سفر در وطن ہے۔ جسم آپ کا یہیں موجود ہو لیکن سفر آپ کا بہت وسیع ہو اور آپ کی پرواز بہت زیادہ ہو۔ یہ صوفیاء نقشبند کی تعلیمات کا لب لباب ہے جو ہم نے بیان کیا۔ تو وہ اپنے باطن کی اصلاح پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جب ان کو فیض پہنچانا ہوتا ہے کسی کو تو اس کے قلب پہ ہی توجہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ مرید سامنے ہے تو ان پہ ڈال دیا، اور اگر غائب ہے تو یہیں سے ڈال دیا، ان کو وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ طریقہ ان کا۔ اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عروج عطا فرمایا اور اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کو ان کے پیر و مرشد نے ہندوستان جانے کی بشارت دی اور کہا ہندوستان جاؤ، وہاں تمہارے ہاتھ سے سلسلہ نقشبندیہ کا فروغ ہوگا اور ایک جہان معرفت تم سے آباد ہوگی۔ سلسلہ نقشبندیہ کا حضور میں اس لائق کہاں کہ وہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کا اجرا ہمارے ذریعے سے ہو؟ کہا تم استخارہ کرو۔ جب استخارہ کیا خواجہ پاک نے تو استخارے میں نظر آیا کہ ایک طوطا ہے جو بیٹھا ہوا ہے ایک درخت پر۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ طوطا میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں میرا سفر یہ کامیاب رہے گا۔ اسی اثنا میں وہ طوطا وہاں سے اڑ کے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس طوطے کا منہ اس کی چونچ کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں اور اس کے منہ میں لعاب ڈالتے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ نے اس طوطے کی چونچ میں لعاب ڈالا پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ اس کے منہ کو پکڑتے ہیں اور اس کے چونچ میں پھر سے لعاب ڈالتے ہیں، تو وہ پرندہ آپ کے منہ میں شکر ڈال دیتا ہے۔ تو اس کی تعبیر جب کھولی گئی تو یہ تعبیر نکلی کہ طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہارے ہاتھ پہ ایک مرد حق بیعت کرے گا اور اس کے ذریعے سے تم کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور تمہارا نام بھی روشن ہوگا اور تم بھی اس سے فیضیاب ہوگے۔ تو آپ ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں آپ نے قیام فرمایا۔ دہلی اس زمانے میں صوفیاء کا، مشائخ کا، علماء کا، سلاطین کا مرکز تھا، کیپٹل تھا، اور ہندوستان کا ایک زمانے سے کیپٹل رہ چکا ہے دہلی۔ سلاطین کا بھی مرکز تھا اور علماء، صوفیاء، صلحاء کا بھی مرکز تھا۔ مختلف بلاد اسلامیہ سے عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے، ہر معروف شہر سے بزرگ وہاں آ کر بسے ہوئے تھے۔ تو یہ فتنہ تاتار میں بہت سارے بزرگ رائے سے، ہمدان سے، قزوین سے، غزری سے، ہرات سے، بلخ سے، تبریز سے، نیشاپور سے، اور اس کے بعد عراق سے، خارزم سے، سمرقند سے، بخارا سے وہاں سے ہجرت کر کے دہلی میں تشریف لا چکے تھے، کچھ دہلی میں، کچھ بدایوں میں، اور ہر سلسلے کے بزرگ وہاں موجود تھے۔ دہلی خالی نہیں تھی اس زمانے میں، دہلی علم کا، فضل کا مرکز تھی اس زمانے میں۔ ایسے وقت میں خواجہ باقی باللہ جس وقت ہندوستان تشریف لا رہے ہیں، ہندوستان کی حکومت پر اکبر جیسے بادشاہ کی حکومت تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر جیسا بادشاہ یہاں کے تخت پہ متمکن تھا، اور وہ اپنے باطل عقائد اور فاسد خیالات سے
اہل ہند کو گمراہ کر رہا تھا۔ اس زمانے میں فتنہ اکبری عروج پر تھا اور دین الہی کے نام سے اس نے ایک نیا دین گڑھا تھا جس میں ہر مذہب کا چربا جمع کر دیا اور تمام مذاہب کو ملا کے کھچڑی دین بنا لیا۔ اس میں آگ کی پرستش بھی تھی، سورج کی پرستش بھی تھی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ گو کشی کو یعنی گائے کو بھی حرام قرار دے دیا تھا، اس نے بہت ساری چیزوں کو اس نے جائز کیا تھا۔ اور فیضی جو اس کے دربار کا درباری تھا، درباری شاعر تھا فیضی، اس کا مشیر اعلیٰ، اس نے باضابطہ ایک کتاب لکھ دی تھی، آئینہ اکبری، جو اکبر کے دور کے حالات دور میں امور حکومت کیسے انجام دی جاتی ہے، اس پر باضابطہ اس نے کتاب لکھ دی۔ تو یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ تھا، اور بر صغیر میں یعنی ہندوستان میں دین اسلام کی کمزور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پورا ایشیا اس سے متاثر ہوتا، کیونکہ ہندوستان کی حکومت اس وقت صرف موجودہ ہندوستان تک نہیں تھی بلکہ اس کی سرحد پورے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ کابل، زابل، غزنین، یہ پورا علاقہ، پاکستان کا پورا علاقہ، بنگلہ دیش کا پورا علاقہ، پھر ادھر ہندوستان کا علاقہ، افغانستان کا پورا علاقہ وہ ہندوستان میں ہی شامل تھا۔ ایران تک کے بعض علاقے ہندوستان میں شامل تھے عہد اکبری میں۔ تو اتنے بڑے رقبے کا فتنہ اکبری سے متاثر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آدھی دنیا سے مسلم آبادی کو اس نے متاثر کر دیا۔ آپ یہ سمجھیں، کیونکہ ہندوستان میں ہی سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے اس وقت، اور پورا بر صغیر ہندوستان لے لیں، گویا پورے مسلم ورلڈ کی آبادی ایک طرف اور صرف بر صغیر کی آبادی ایک طرف، تو سب پر بھاری ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اگر کوئی چنگاری اڑتی تو اس کا اثر پورے ملک پہ ہوتا اور پورے عالم پہ اس کا اثر مرتب ہوتا۔ اب ادھر سرہند شریف میں ایک اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہے احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا نے بعد میں مجدد الفسانی کہا۔ ان کا نام اصل نام احمد ہے اور 31 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ فاروقی النسب ہیں، اس وجہ سے آپ کے اندر جلال و حمیت اسلامی اور غیرت اسلامی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فتنہ اکبری کا مقابلہ کرنے کے لیے مجدد الفسانی کو ہندوستان میں ظاہر فرمایا۔ مجدد الفسانی کا بیک گراؤنڈ خود بہت بڑا علمی بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کے جو والد گرامی تھے قاضی عبدالوحید، یہ سلسلہ قادریہ اور چشتیہ دونوں کے بزرگ تھے، دونوں میں مازون و مجاز تھے، خلافت ان کو حاصل تھی، ان سے بھی آپ نے حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ مرشد کامل کی تلاش میں تو تھے ہی ایک زمانے سے، اور جیسے مرشد کی آپ کو تلاش تھی ویسے مرشد آپ کو مل نہیں پائے تھے۔ آپ نے سفر حرمین طیبین کا ارادہ فرمایا اور 1008 ہجری میں 1008 ہجری میں آپ نے حرمین شریفین کا قصد فرمایا، اور سرہند پنجاب سے آپ دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں آپ کے ایک شناسہ عالموں میں سے مولانا یعقوب صاحب کشمیری تھے۔ مولانا یعقوب نے آپ کو خواجہ باقی باللہ کا پتہ بتایا کہ دلی میں ابھی چند سال قبل یعنی 4-5 سال ہی ہوئے تھے خواجہ باقی باللہ کو آئے ہوئے، اور آپ کی ولایت کا شعرا پھیل چکا تھا پورے دہلی میں، اور بڑے بڑے لوگ مرید ہوتے تھے آپ سے آ کے۔ کہا کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ ضرور ملاقات کریں، وہ بافیض بزرگ ہیں، صاحب کشف و کرامات ہیں۔ اب وہ پہنچ گئے خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں، اتنی ترغیب دلائی کہ شوق ملاقات بڑھ گیا۔ آپ پہنچے خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں، شیخ نے ایک ہی نظر میں تاڑ لیا کہ یہ وہی لائق فائق مرد صالح ہے جس کے بارے میں مجھے بشارت دی گئی ہے، یہی تمہارے ہاتھ میں بیعت ہوگا اور ان سے سلسلے کا کام آگے بڑھے گا۔ آپ نے ان کو قیام کا مشورہ دیا، کہا آپ یہاں قیام فرمائیں، کم از کم 1 ہفتہ قیام فرمائیں۔ قیام کرنے کا مشورہ دیا۔ خواجہ مجدد الفسانی نے 1 ہفتہ قیام کی نیت کر لی،
اور سفر حرمین کو ٹال دیا۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے دل میں شوق جوش مارنے لگا اور آپ خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر مرید ہو گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے آپ بےتاب ہو گئے۔ خواجہ باقی باللہ نے خلوت میں جا کے آپ کو مرید فرمایا اور مرید کرنے کے بعد آپ کے قلب پہ توجہ ڈالی، ایک ہی آن میں آپ کا قلب ذاکر ہو گیا۔ اس کے بعد سلوک کے درجات طے ہونے لگے۔ اب وہ 1 ہفتہ کیا قیام فرماتے، 2.5 مہینے مسلسل آپ نے قیام فرما لیا، 2.5 مہینے اور وہ سفر حج بھی ملتوی ہو گیا، 2.5 مہینے مسلسل قیام فرمایا۔ اور ان 2.5 مہینوں میں خواجہ باقی باللہ نے ان کو سلوک کے تمام منازل طے کرا دیے۔ جو کام سالہ سال کا تھا، برسہا برس کا تھا، جس کے لیے 20-20 سال مجاہدے کرائے جاتے تھے، 2.5 مہینوں کے اندر وہ سارا کام کرا دیا ان کا، اور اتنا نوازا کہ وہ شمار سے باہر ہے۔ پہلے سفر میں آپ 2.5 مہینے قیام فرما کر چلے گئے، سرحین چلے گئے۔ اس کے بعد پھر 1008 میں آپ تشریف لائے تھے مرید ہونے کے لیے۔ اب 1009 میں دوبارہ پھر دہلی کا سفر کرتے ہیں مرشد کی زیارت کے لیے، اور بیچ میں خط و کتابت سے آپ اپنے سلوک کو طے کرتے رہے۔ یہی جب مکتوبات آپ پڑھیں گے، مکتوبات امام ربانی، تو پہلی جلد کے اندر آپ کو یہ تمام باتیں ملیں گی۔ اپنے شیخ کو خط لکھتے ہیں، پھر شیخ ان کا جواب لکھتے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں، پھر وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو دوسرا سفر آپ کا ہوا 1009 ہجری میں۔ اس سفر میں آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا گیا اور فرمایا کہ آپ رشد و ہدایت کا کام انجام دینا شروع کر دو، اور اپنے ان کے پاس جو مریدین تھے خاص تربیت یافتہ، ان کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا، کہا ان کی بھی تربیت آپ کرو۔ شیخ نے اتنا اعتماد فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی آپ سے توجہ دلوائی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، خواجہ عبید اللہ اور خواجہ عبداللہ، ان دونوں کو آپ کے قریب لایا جاتا تھا اور فرماتے آپ ان پہ توجہ ڈالیں۔ کہا اب میں نے مشیخت ترک کر دی، مشیخت آپ کے حوالے کر دی۔ خواجہ باقی باللہ کے مریدوں کی بھی تربیت مجید الفسانی خود فرمانے لگے، آپ نے اپنے مریدوں کو ان کے حوالے فرما دیا۔ یہ دوسرا سفر تھا، پھر تشریف لے گئے۔ تیسرا سفر آپ کا ہوا 1012 ہجری میں، جس سال خواجہ باقی باللہ کا وصال ہوتا ہے۔ 1012 ہجری میں آپ کا سفر ہوا۔ اس اعتبار سے انگریزی یعنی اسلامی سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر 41 سال ہوتی ہے، اور انگریزی سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر 39 سال ہوتی ہے، 2 سال گھٹ جاتے ہیں۔ تو 1012 ہجری میں آپ نے سفر فرمایا۔ جب دہلی تشریف لائے مجدد صاحب، خواجہ پاک نے فیروزی قلعہ سے نکل کر، جہاں آپ کا قیام تھا فیروزی قلعہ کے پاس، وہاں سے نکل کر خود تابری دروازے تک تشریف لائے، قیادہ پا، اور آپ نے ان کا استقبال فرمایا اور خاص اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا۔ اب وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ادب کرنے لگے جیسے کوئی مرید اپنے پیر کا ادب کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، کیونکہ مجدد پاک کا مقام بہت بلند ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے کم وقتوں میں ان کو نواز دیا تھا، حتیٰ کہ مورخین نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو خواجہ باقی باللہ کو جانا ہوتا تو بالکل پشت پیچھے کر کے نکلتے، ان کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے۔ اور اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی آپ کی زیادہ تعظیم کرتا تو آپ منع فرماتے، کہ ان کی موجودگی میں میری تعظیم تم زیادہ نہ کیا کرو۔ یعنی پیر و مرشد کی نظر میں آپ کا کیا مقام تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک پیر اپنے مرید کو کس قدر چاہتا ہے۔ آپ کے حتیٰ کہ جو آپ کے مریدین تھے ان کو بھی ان کے حوالے کر دیا اور کہا تمہاری تربیت بھی شیخ احمد فاروقی کریں گے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، ایک سید صاحب قبلہ تھے حضرت مولانا ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔
وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سید صاحب قبلہ تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑو اور ان سے استفادہ کرو. تو انہوں نے کہا حضور وہ میرے تو پیر بھائی ہیں، آپ ہی میرے مرکز عقیدت ہیں، آپ ہی ہمارے مرکز عقیدت ہیں، وہ تو میرے پیر بھائی ہیں. تو آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا شیخ احمد مثل آفتابست، شیخ احمد آفتاب کی مانند ہے، ہمارے جیسے کتنے سیارگان اس آفتاب کے ضمن میں گم ہیں. یہ فرمایا اور ان کی اہمیت دلائی. ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا شیخ احمد ہمارا ظہور بس، ہمارا دہلی آنا بس تمہارے ظہور کے لیے ہوا تھا کہ تم ظاہر ہو جاؤ، تم ظاہر ہو گئے، اب ہماری ضرورت ختم. یہی وجہ ہے کہ فوراً آپ کا وصال ہو جاتا ہے. ادھر مخدوم خواجہ باقی باللہ کی طرف، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مرید خلیفہ شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت مکمل ہوتی ہے، ادھر خواجہ پاک وصال فرما جاتے. آپ خواجہ پاک باقی باللہ کا مقام خود بہت بلند ہے اور ان کے معمولات اتنے سخت ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے. روزانہ 2 ختم پاک قرآن شریف پر کرتے تھے. ایک پارہ پڑھنا آج مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور 2 ختم قرآن پاک پڑھنا روزانہ مشکل ہے کہ نہیں؟ 1 ختم رات میں اور 1 ختم دن میں فرماتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معمولات تھے، وظائف تھے. اور رمضان کے مہینوں میں تو آپ 60 سے زیادہ ختم فرماتے تھے. سمجھ گئے؟ اس وقت آپ کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ شان تھی خواجہ باقی باللہ کی. آپ لوگ ان کے مزار پہ حاضر ہوئے ہیں کبھی؟ جب آپ دہلی جائیں تو صدر دروازہ جو ہے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن سے آگے ایک قبرستان ہے، تو صدر گیٹ کی طرف اس قبرستان میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. وہاں تشریف لائیں، حاضری دیں. اس فقیر نے 2011 میں پہلی مرتبہ حاضری دی آپ کی بارگاہ میں اور بہت کچھ فیض حاصل کیا، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ کے وسیلے سے حاضری ہوئی ہماری. اسی سفر میں 2011 میں ہماری ملاقات شیخ العالم مخدوم زماں حضرت مولانا شاہ محمد رضا خان نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ دعوت برکاتہم العالیہ سے ہوئی، جو سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں اس وقت ہندوستان میں. اور انہوں نے مجھے ذکر و اذکار کی اجازت عطا فرمائی، اور آج میرے سر پہ جو ٹوپی ہے انہی کے سر کی ٹوپی ہے. یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں اس وقت، انہوں نے مجھے اپنی ٹوپی عطا فرمائی اور سلسلہ نقشبندیہ کا فیض عطا فرمایا. تو ان کی توجہات سے میں ان کی بارگاہ میں پہنچا اور وہ مجھے فیوز حاصل ہوئے جو شمار سے باہر ہیں. آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ فیض حاصل ہوگا. تو آج ہم لوگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے ذریعے سے ہمارے احوال روشن ہو اور ان کے زندگی کو ہم لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے معاملات کو حصہ بنائیں. ہندوستان میں مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور اور فتنہ اکبری کا سدباب اور دین کی تجدید 1000 سال کے لیے اگر اس کی جڑ تلاش کی جائے تو اس کی جڑ خواجہ باقی باللہ ہے. خواجہ باقی باللہ ہی نے وہ درخت لگایا تھا ہندوستان میں جو اتنا تناور ہوا کہ اس نے فتنہ اکبری کا مقابلہ کیا اور فتنہ اکبری کو نیست و نابود کر دیا. کیونکہ اگر آپ نے اس وقت فتنہ اکبری کا مقابلہ نہیں کیا ہوا تھا تو ہندوستان میں اسلام بچتا نہیں. اس لیے ڈاکٹر اقبال لاہوری نے کہا
موجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، پہنچا جو در شیخ مجدد کی لحد پر، پہنچا جو در شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ شان ہے موجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے سلسلے کا طریقہ یہ ہے، فیوز سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ مثلا شیخ توجہ ڈالتا ہے مرید پر اور ان کے احوال اور مقامات کو بلند کرتا ہے، اور مرید کے لیے بھی ضروری ہے جن سے فیض حاصل کر رہا ہے ان کی طرف اپنی روح سے متوجہ ہو، جسم سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، بلکہ اپنے قلب کو ان کے باطن کی طرف متوجہ کر دے کہ ہمارا باطن شیخ کے باطن سے متصل ہے، اور وہاں انوار و تجلیات جو آ رہے ہیں وہ ہمارے قلب میں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، نور محمد صلى الله، حق لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد، لا إله إلا الله۔ جتنی ضربیں لگاتے ہیں ان تمام ضربوں پہ گناہوں سے توبہ کریں، آنکھوں پہ ضرب لگائیں، دلوں پہ ضرب لگائیں، جس عضو سے گناہ ہوا ہے سب پہ ضرب لگائیں۔
لطیف نفس کو اوپر لے جائیں، پھر اس کو لطیف اخفا پہ دو سینوں کے درمیان اس پہ ضرب لگائیں. اللہ سانس کے ساتھ ذکر خفی کریں. اوپر سانس لیں تو اللہ، نیچے ہو کہیں، تاکہ سانس کے ساتھ ذکر کرنے کی عادت بن جائے. لا الہ الا اللہ. چند منٹ مراقبہ کریں دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ تمام بزرگان دین کا فیوز حضور خواجہ باقی باللہ ان کے مشائخ کا ہمارے قلب میں پہنچ رہا ہے.
لا